باب رقیت العین، نظر بد سے کیا کرنا، دم وغیرہ کرنا، علاج کرنا، تویز کرنا، یہ بھی درست ہے. وبی قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم او امر ان نسترقي او ان يسترقى من العين، کہ نظر بد سے آپ لوگ علاج کیا کرو، کیونکہ نظر بد حق آئین کیا کرتے بعض اوقات معین کو، جس کو نظر بد لگ جاتی نا اس کو نظر لگاتا بھی اور لگتی بھی ہے. وابي قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي قال اخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم را في بيت جارية، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں ایک لڑکی دیکھی، ایک عورت دیکھی، پی وجہ الصفع یا صفع، اس کے چہرے میں کچھ سرخی تھی یا کالا پن تھا یا کچھ زردی تھی، کمزوری کی علامات ہیں نا، اور اس طرح کچھ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتے. فقال کا استرقولها، اس کے لیے کیا کر لو، دم وغیرہ کر لو، فإن بها النظر، اس کو نظر بد لگی ہے. تابع عبد الله بن سالم عن الزبيدي وقال وقيل عن الزهري قال اخبرني عروة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب العین حق، نظر بد کا لگ جانا حق ہے. تو نظر بد آدمی کو لگ جاتی عموماً تو اسے ہی لوگوں سے لگ جاتی نا جو کیا ہو، اور جن کی آنکھوں میں بھوک پن ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہم نشین ہوتے نا یا مثل ہوتے نظیر، ان سے لگ جاتی نا. اگر اس سے آدمی تھوڑا سے بڑھ جائے پھر کہ تیاری تو بڑھ گیا، آسمان کو چڑھ گیا، تو کیا کر دیتے، نظر بد لگاتی بھی ہے، لگتی بھی ہے، ماشاءاللہ وغیرہ نہیں کہتے. تو اس کے لیے خلاصی کی یہی کیا ہے، راہ ہے نا کہ وہ خود ماشاءاللہ کہے یا تم کہو ماشاءاللہ، صبر کر لو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہاں کر، اس سے پیسہ توڑی آتے کسی پر کہ اس پر پیسہ بیلنس خرچ ہو جائے یا چارج آ جائے. ابي قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن امام ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم. وشم منا داغ وغیرہ بدن پہ لگانا اور پھر کیا کرنا، رنگ ڈالنا اندر. بابو رقیہ الحی والعقرب، بچھو وغیرہ بہت ساری زہریلی کیا ہے، رنگنے والے جانور حشرات ہے، ان سے بھی کیا کرنا، دم وغیرہ دور علاج کرنا، یہ سب کیا ہے درست ثابت ہے. وبی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سلیمان الشیبانی قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ قال سألت عائشة عن الرقیہ من الحمۃ، کہ حمہ سے یعنی اگر کوئی جانور وغیرہ کاٹ لی، فقال رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرقیہ من کل ذی حمۃ. باب رقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے دم کرتے تھے. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك. عبد العزیز صاحب کہتے کہ میں اور ثابت انس صاحب کے پاس گئے، فقال ثابت نے کہا انس صاحب سے، یا ابا حمزہ اشتکی تو مجھے بیماری ہے. فقال انس صاحب نے کہا الا رقیک کبھی رقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو دم کروں اس دم سے جس سے آپ علیہ السلام دم کرتے تھے. قال بلا، فرمایا کیوں نہیں. قال فرمایا یہ دعا کہنے لگے، اللہم رب الناس مذہب البأس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما سقما یا سقما. اے بیماری دور کرنے والے پروردگار، شفا دینے والے، آپ کے لوگ کوئی اور شفا دینے والا ہے نہیں، یا پہ ایسی شفا دی کہ کوئی بیماری رہے ہی نہیں، جڑ سے اکڑ جائے. وابي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن مسلم مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول، آپ علیہ السلام بھی یہی دعا پڑھ کر کیا کرتے تھے، دم کرتے تھے، اللہم رب الناس اذهب البأس واشفه وانت الشافی یا شافی، یا کو کیا کر دے گرا دے، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. قال سفیان حدثت بمنصورا فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. وبه قال حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النذر عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس، پروردگار سے بیماری دور کیجیے، رب الناس بیدک الشفا، شفا آپ کے قبضے میں ہے، لا کاشف الا انت، غموم ہموم اور ادوا اسقام اوہام دور کرنے والے کھولنے والے صرف آپ ہے. وبی قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد ربه بن سعید عن عمرو عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة ارضنا وريقة بعضنا
یشفی سقیمنا یا یشفی سقیمنا، کہ اللہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ کو شفا مل جائے گی۔ وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرزنا وريقة بازنا، ہم آپ پر جو توک پھینکتے ہیں یا لگاتے ہیں نا یا مٹی وغیرہ اٹھا کے آپ پر ڈال دیتے ہیں نا، تو یشفی سقیمنا، یا اللہ کی اجازت سے ہماری مریض کو شفا ملے بإذن ربنا۔ باب النفث فی الرقیہ، دم کرتے وقت یا کچھ پڑھتے وقت نا اس پر کیا کرنا، پھونک مارنا، پھونکنا، تھوک وغیرہ ڈالنے بھی ثابت ہے۔ وبی یا پر اور بھی کچھ بتا رہے، وبی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید قال سمعت ابا سلمة قال سمعت ابا قتادہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان۔ صحیح خواب آدمی دیکھے وہ تو اللہ کی طرف سے تھے، اور ادھر ادھر جو خواب ہوتے ہیں نا خیالات وغیرہ فاسد خواب و شیطان کی طرف سے۔ فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات، تو جاگنے کے بعد 3 مرتبہ بائیں طرف کیا کر لے، توک پھینک دے، ويتعوذ من شرها، اور خواب کے شر سے پناہ مانگے، فإنه لا تضر، تو سے ضرر نہیں ہوگا، ضرر نہیں دے گا۔ وبی قال وقال ابو سلمہ وان كنت لارى الرؤيا اثقل علي من الجبل، بعض اوقات مجھے ایسی خواب دکھائی دیتے تھے نا کہ پہاڑ سے زیادہ مجھ پر اس کا بوجھ ہوتا، گرانی ہوتی یا پریشانی ہوتی۔ فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما ابالي، جب سے میں نے حدیث سنی ہے نا اس پر عمل کرتا ہوں تو مجھے کسی خواب کا کوئی خوف پریشانی اندیشہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرتا ہوں تو سارے غم چٹ جاتے ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس بن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا۔ آپ علیہ السلام لیٹتے وقت لیٹنے سے ذرا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہتھیلیوں میں پھونک کے قل الاحد اور معوذتین پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرتے تھے، پھر اپنے بدن پر ہاتھوں کو پھیرتے تھے، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده، پوری بدن پر۔ قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، جب آپ علیہ زیادہ بیمار ہو گئے تو میں یہ کام میں کرنے لگی۔ قال انس كنت ارى ابن شهاب يصنع ذلك اذا اتى الى فراشه، انس کہتے کہ ابن شهاب سے بھی یہی کام کرتے تھے، انہیں ہی دم درود وغیرہ اپنے اوپر کرتے تھے جب لیٹنے سے پہلے یا لیٹتے وقت۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابي المتوكل النبي سيدنا نرات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بسفرة سافروا حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم، انہوں نے طلب کیا کہ ہماری کچھ مہمان نوازی تو کر لو یار، آپ کیسے لوگ مہمانوں کی قدر نہیں جانتے۔ فاستضافوهم استضاف يستضيفوا فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لانه شيء، انہوں نے ہر طرح کوشش کی، دوائی وغیرہ کھلائی پلائی، کچھ کام نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا۔ فقال بعض لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزل بكم، چل یار کچھ لوگ آئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ممکن ان کے پاس کوئی حل ہو اس کے لیے، لعله يكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا يا ايها الرهط ان سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفع شيء فهل عند احد منكم شيء، ہم نے اپنے سردار کے متعلق بہت ساری چیزیں پیش کر دی، لائی، کچھ فائدہ نہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ ہو تو مہربانی کر کے ہمارے ساتھ جا کے کچھ کر لے۔ فقال بعضهم نام کریں گے آپ کے لیے، پریشانی کی کیا بات، لیکن پیسے دینا پڑیں گے، آپ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، مہمان نوازی بھی نہیں ہے تو ہم مفت میں کیسے کریں گے آپ کے لیے۔ واللہ انی لراق ولکن واللہ قد استضفناکم فلم تضیفونا فما انا براق لکم، تمہارے لیے تویز وغیرہ نہیں کروں گا، پیسے وغیرہ دینے پڑیں گے، دم نہیں کروں گا۔ حتی تجعلنا جعلا فصالحوا على قطيع من الغنم، تو بکری کا ایک ریوڑ اگر دینا چاہو تو بکری کا ریوڑ کتنا قیمتی، آج کل بکری کا ریوڑ اگر آپ کس سے لینا چاہے تو کتنے پیسے آتے، 5-6 لاکھ کا ایک ریوڑ تو ہوتا ہے چھوٹا سے۔ فانطلق فجعل يتفل یا يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، ایسے ٹھیک ہو گیا کہ جیسے آدمی بے ہوشی سے کیا ہو جائے، کسی کا افاقہ ہو جائے نا، بالکل ایسے ہی ہو گیا، یا رسی سے کسی کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ فانطلق یمشی، چلنے لگے، پہلے تو چل ہی نہیں پا رہے تھے، بعض اوقات زہر ذرا تیز ہوتا ہے نا، سخت ہوتا ہے، بہت تیز زہر ہوتا ہے، اس سے آدمی چل ہی نہیں پاتا، شل ہو جاتا ہے۔ یمشی ما بھی
قلبا کوئی بیماری نہیں تھی. قول آگے کرے پاپو انہوں نے وفا کر دی، یعنی وہ چیز دے دی جو بکریاں رکھی تھی. چولہم الذی صالحوه علیہ فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تقل حتى ناتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ماذا يأمرنا يما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فذكر له فقال وما يدرك انها رقية اصبتم. آپ نے بالکل ٹھیک کام کیا. اقتسموا واضربوا لي معهم بسهم. باب مسح الراقی فی الوجع بیدہ الیمنی، جس جگہ پر درد ہو کوئی بیماری ہونا تو جو دم کرنے والا ہے نا وہاں پر ہاتھ لگا سکتے، پھیر سکتے. جسے ڈاکٹر کیا کرتے ہے ضرورت کے لیے بدن پر ہاتھ لگاتے نا جس جگہ بیماری ہو تو بقدر ضرورت نا تو بیماری کی جو جگہ ہے مخصوص جگہ یا سطر کی جگہ ہونا وہاں کا کھولنا ڈاکٹر کے لیے جائز ہوتا ہے نا بقدر ضرورت، جتنی مقدار اس سے زیادہ کھولنا جائز نہیں. اس طرح اگر کوئی صحیح آدمی ہو اور معلوم بھی ہو کہ یہ بالکل سیدھا آدمی ہے، دو نمبری وغیرہ نہیں کرتا نا اور ایک فن اس کو آتا بھی ہے، تو اگر وہ اس طرح سے کیا کر لے اس جگہ کو ہاتھ لگا کے دم وغیرہ کر لے یا مخفی جگہ اس کے لیے کھول دینا سطر کی جگہ تو یہ جائز ہے. وبی قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه اذهب البأس رب الناس. آپ علیہ السلام اس جگہ کو دایا ہاتھ لگا کے پھر یہ دعا پڑھتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرت لمنصور فحدثني ابراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. باب المرأة یا المرأة ترقی الرجل، اس بات میں ذکر کرے کہ اگر کوئی عورت مثلا خاتون اس کو دم درود وغیرہ کلمات آتے ہو اور وہ کیا کرے کسی شخص کو کسی بیمار آدمی کو دم کرے علاج کرے اس کے لیے تعویذ وغیرہ یہ بھی درست ہے، جیسے مرد کر سکتے عورت بھی کر سکتی ہیں. لیکن یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا ہو اس میں قابل و ماہر و سمجھدار ایسا نا کہ بس صرف نام مشہور اور کچھ نہ بھی آتا اور پھر کہ دی سنا لو یہ لو لو. وبی قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الا قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت انفث عليه بهن وامسح بيد نفسي لبركته. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرقى یا لم يرق یا لم يرقي. وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فرمایا عرضت علی الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه الرهط والنبي ليس معه احد ورأيت سوادا كثيرا سد الافق. کہ میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا کہ اس نے افق کو گیر لیا تھا ڈھانپ لیا تھا. فرجعت یکون امتی کی میری امت ہوگی. فقیل هذا موسى في قومه ثم قيل لانظر فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لانظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل هؤلاء امتك وما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب. ایسے لوگوں کی جو بغیر حساب کے تاکہ جنت جائیں گے وہ لوگ ہیں نا جو غلط تعویذ دم درود وغیرہ نہیں کرتے کہ دھوکہ بازی کر کے یا اسی طرح سے ایسے کلمات وغیرہ پڑھ لینا کہ جو کیا ہو غیر مفہومۃ المعنی ہو معنی ہی سمجھ نہ رہو اور انہوں سے واقف ہو کہ آخر یہ ہے کیا حساب کتاب ہے. یہ شرکی کلمات استمداد کرے شیاطین سے یا جنات سے یا گندے کام کرے. 2 نمبر کی فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء ابناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين وہ لوگ جو دم تعویذ درود نہیں کرتے سے مطلب نہیں کہ صحیح جائز چیزیں نہیں کرتے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے. مثلا کہ لا تطورون بدشگونی وغیرہ نہیں کرتے یا کسی جگہ پرندہ اڑے تو ادھر ادھر کی خیالات نہیں بناتے کہ ادھر پرندہ گیا نا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یا وہاں سے نہیں جاؤں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا. ولا سرقونا اور غلط تعویذات وغیرہ دم درود نہیں کرتے دم درود کے نام پر. یا ولا سرقونا کا مطلب ہے کہ بہت کامل درجے کا ولی ہوتا ہے یا متوکل ہوتا ہے نا دم دودھ اتنا نہیں کرتا بس اللہ سے براہ راست شفا کی دعا کرتا ہے کہ اللہ شفا دے اللہ شفا دے. وَلَيْكْتَوُونَ اور داختی نہیں بدن وغیرہ کہ کسی اور کو وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فقام عكاشة بن محسن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم. فقام آخر فقال منهم أنا يا رسول الله فقال سبقك بها عكاشة.
باب الطیارہ، طیارہ کسے کہتے ہیں؟ بدپالی وغیرہ یا پرندہ چڑکی، یہ سمجھنا کہ یار پرندہ بھائی جانب گئے نا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، ممکن ہے مجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن زهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث بالفرض والتقدیر۔ اگر نفس تجھے نا تو تین چیزیں میں ہوتی، لیکن ان میں بھی نہیں ہے، فی المرأ عورت، والدار گھر، والدابة سواری گھوڑا وغیرہ۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لا طيرة وخير الفعل حسن تفاول صحیح ہے۔ قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمع احدكم، کہ کسی جگہ جا رہا اور بہتر بات سنی نا، پھر اس سے کیا کر لے؟ حسن تفاول کر لے۔ جیسے مثلا ایک شخص جا رہا تھا نا سفر پر، اور اس نے اس وقت کوئی نام سنا، مثلا ایک آدمی کہہ رہا تھا یا فائز، اے فائز نکل آؤ، اس نے فائز سنا تو مطلب ہے کہ میرے سفر انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا، فائز ہو جاؤں گا، اس میں کامران ہو جاؤں گا۔